اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کر رہے ہیں سیرت النبوی اور ہم سیرہ میں اب تک 22 پارٹس کر چکے ہیں۔ آج ہم کریں گے پارٹ نمبر 23۔ ہم نے لاسٹ کیا تھا all about if you remember، میں صرف تھوڑا سا آپ کو اس کا وہ دیتی ہوں ریکیپ تاکہ ہم وہاں سے جڑ سکیں۔ لاسٹ ویک میں نے آپ کو بتایا تھا اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ اوکے، لاسٹ ویک ہم نے کیا تھا کہ کس طرح سے the large number of Muslims decided to migrate اور کیا ہوا تھا ان کے ساتھ، اور واپس چلے گئے تھے وہ لوگ۔ میں نے آپ کو ری مائگریشن کا سٹوری سنائی تھی کہ یہ سیکنڈ مائگریشن تھی آف دا سملر پیپل، ناٹ آل دا سیم پیپل، اور اس میں سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ جو پہلی بار ابیسینیا گئے تھے، وہ دوبارہ جب مائگریشن ہوئی ہے سیکنڈ مائگریشن پر تو وہ نہیں گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ مائگریشن ہو رہی تھی تو میں نے آپ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قصہ سنایا تھا کہ کس طرح سے وہ جب وہ لوگ پہنچے وہاں پر، جدہ پہنچے، وہاں سے قبیلے کے تھرو گزرے، اس قبیلے میں جو ابن الدغین تھا اس نے دیکھا پہچانا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے ہمارے اوپر ٹارچر ہوتا ہے تو ہم جا رہے ہیں۔ پھر اس طرح سے سارا آپ کو ابن ابو دغینہ کا بھی پورا قصہ سنایا تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ it didn't work and finally they decided they were happier, better off in Abyssinia and they decided to go back to Abyssinia، ٹھیک ہے۔ تو سیکنڈ مائگریشن اب ہو گئی، لیکن آپ کو یہ میں نے بتایا تھا لاسٹ ویک، اب وہاں سے میں کنیکٹ کروں گی کیونکہ وہاں سے ایک امپورٹنٹ نقطہ نکلتا ہے کہ اس بار جب لوگ گئے واپس، تو لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو کیا بتایا تھا، 11 سے 14 15 16 17 لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ وہ بھی کافی لوگ تھے ان کے لیے، تو یعنی 2-4 لوگ نہیں تھے نا، 11 15 17 لوگ تھے۔ اب کے جب لوگ گئے تو زیادہ لوگ گئے، کیونکہ ان 11 14 15 17 لوگ جو آ گئے تھے مکہ میں، اور پھر جو کچھ بھی ہوا ان کے سامنے ہوا کہ پھر سے پرسیکیوشن ہوئی اور پھر انہوں نے ریئلائز کیا کہ ان کی زندگی زیادہ پیسفل، اچھی تھی، سیکیور تھی، سیف تھی، اور وہ اپنی جو عبادات ہیں سکون سے کر سکتے تھے، سکون سے رہ سکتے تھے، کوئی ان کو ستانے والا نہیں تھا۔ So they decided to go back to Abyssinia۔ اب جب وہ ایبیسینیا جا رہے تھے تو اور لوگ جو امپریس تھے ان کی انفارمیشن سے، ورڈ آف ماؤتھ ہوتا ہے، دیکھیں کبھی کبھی جب ہم ایک چھوٹی سی بات بتاؤں گی آپ کو ہنسی آئے گی، صرف یہ ایک معمولی سے معاملے میں بات بتا دی، ٹھیک ہے، کہ جیسے ہم کہیں جاتے ہیں نا، اگر بوفے لگا ہو، اور میں بہت زیادہ میٹھے کی اتنی زیادہ شوقین نہیں ہوں لیکن کھانا پڑتا ہے، تو اکثر میں اپنی بہت پیاری فرینڈ عفت سے پوچھتی ہوں بتاؤ کہ کون سی میٹھی چیز بہت اچھی ہے، تو پھر میں وہی لے کے آؤں گی، کیونکہ جس کو میٹھے کا پتا ہے، اس کو ٹیسٹ پتا ہے، اس کو اچھی چیز پتا ہے، تو مجھے اچھی چیز بتائے گی، پھر میں وہی جا کے لوں گی تاکہ میں دوسری چیزیں لوں گی۔ ہم شاپ میں کپڑے میں ایکسپرٹ ہے، اس سے پوچھتے ہیں بتاؤ کپڑے کہاں سے اچھے ملتے ہیں، میں وہی والا کپڑا لوں گی، ٹھیک ہے۔ تم نے یہ چیز کہاں سے لی ہے، تمہیں پتا ہے کہ یہ چیز کہاں سے اچھی ملتی ہے، ہم وہیں سے لیں گے۔ تو جو لوگ ایکسپیرینس کر چکے ہوتے ہیں نا کوئی اچھی چیز کو، ہم ان سے رائے لیتے ہیں۔ اب یہ ایکسپیرینس کر کے آئے تھے، 3 مہینے رہ کر آئے تھے ابیسینیا سے، تو ہم انہی سے پوچھیں گے نا کہ بتاؤ وہاں کی لائف کیسی، یہاں سے بہتر ہے؟ تو چلو بھائی بہتر ہے، ہم بھی تمہارے ساتھ چلے جاتے ہیں، اب اور پرسیکیوشن برداشت نہیں ہوتی ہے، سکون سے تو جا کے رہیں گے، تم بتا رہے وہاں تو اتنا اچھا ہے رہنا سہنا، تو ہم بھی ساتھ چلتے ہیں۔ اور اس طرح سے 80 لوگ
اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ایک چھوٹی سی پاپولیشن میں سے جب 80 لوگ نکال دیے جائیں تو وہ آلموسٹ 10 to 15% آف دا پاپولیشن ہو جاتی. اور ان کو یہ لگا مکے والوں کو, the leaders of مکہ got a bit worried and concerned. ٹھیک ہے, ابھی 80 گئے ہیں اور یہ جب 80 پھر کبھی آئیں گے یہ اوروں کو لے جائیں گے کیونکہ ایچ ٹائم اپنا بہت اچھا ایکسپیرئنس بتائیں گے, تو اس بات کو اب روکنا پڑے گا. اور روکنے کے لیے انہوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا, سب نے بیٹھ کر مل کر, یہ قریش کے لیڈرز نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہماری طرف سے کسی کو بھیجنا پڑے گا اور بھیج کر نجاشی سے بات کرنا پڑے گا. اور کس کو انہوں نے چنا, عمر ابن العاص. he will be the leader, he will lead they will be the two emissary. تو یہ emissaries جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, کون جا رہا ہے, ایک عمر بن العاص ہے اور آئی تھنک ایک ولید. ٹھیک ہے, ان دونوں کو بھیجا جا رہا ہے. اور obviously عمر ابن العاص اس وقت مسلمان تو نہیں تھے, لیکن دیکھیں he was a very shrewd man, shrewd businessman and a shrewd politician, very shrewd politician. ٹھیک ہے, اور later on even after he became a Muslim, I just want to tell you that he was the advisor to Muawiyah. میں نے یہ بات پہلے بھی بتائی ہے. So he was the advisor to Muawiyah. So you know what all happened in the history. He was very shrewd, he was very cutthroat in his decisions and advices. So let's come back to this. So اب اس نے کیا کیا, عمر ابن العاص نے کیا کیا, اب یہ سنیے گا. ٹھیک ہے, اس نے پہلے تو یہ کہا کہ ہم ایسے نہیں جائیں. ٹھیک ہے, اگر ہمیں جانا ہے ہم کچھ تحفے تحائف لے کے جائیں گے, تاکہ پہلے تو اٹس اے کائنڈ آف برائب, ان کو اتنا تحفوں میں دبا دو کہ وہ پھر ہماری بات سنیں اور اگلی پارٹی کی بات نہ سنیں. دس از کالڈ لابینگ. پالیٹکس میں یہ لابینگ ہوتی ہے ہر جگہ, all countries do this lobbying کہ گاؤں کے گاؤں یا ٹاؤنس کے ٹاؤنس کو کچھ دیا جاتا ہے, ان کو کھلایا پلایا جاتا ہے, ان کو پیسے پرومس کیے جاتے ہیں تاکہ وہ ووٹ دیں. ٹھیک ہے, اب انہیں ووٹ چاہیے تھا کس چیز کا, انہیں ووٹ چاہیے تھا کہ فیور کرے نجاشی ہمارا, اور یہ وقت جو گیا ہے یہاں سے ہجرت کر کے انہیں ہمارے ہاتھ میں واپس دے دیں, تاکہ ہم انہیں گھر لے جا کے پھر ان کو ٹارچر کر سکیں اور ان کو سبق سکھا سکیں, ہم ان کو واپس لے کر آئیں. اور اس کے لیے ان کو پوری فل سپورٹ چاہیے تھی from the advisors and the people of the court of نجاشی. بھائی نجاشی کی کورٹ میں جو اس کے وزیر اعظم ہیں, جو اس کے ایڈوائزرز ہیں, جو اس کے پولیٹیکل لیڈرز ہیں, ان کو اگر ہم نے جیت لیا تو وہی تو ہیں جو نجاشی کو ایڈوائز کریں گے, اور نجاشی انہی سے تو رائے لے گا. تو ان کو پہلے ہم خرید لیتے ہیں اور نجاشی کو بھی تحفے تحائف ذرا بہترین والے دیں گے, تاکہ وہ ذرا ہمارا بھی تو کوئی پلڑا بھاری ہو جائے اس طرح سے. تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا what was the best thing in مکہ. مکے میں سب سے بیسٹ تھنگ واز کیمل کی, اونٹ کی کھال کی لیدر کی چیزیں. ٹھیک ہے, تو لیدر کے جیکٹ ہوتے تھے, لیدر کی کھال جنرلی بھی ہوتی تھی یوز کرنے کے لیے, لیدر کے اس طرح کے چمڑے کے وہ بیگز بنایا کرتے تھے, اور اس کے کورز بنایا کرتے تھے فار دا ہارس بیک اینڈ کیمل بیک اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ٹھیک ہے, تو لیدر کی چیزیں, جو بہترین لیدر کی چیزیں تھی وہ اٹھائیں انہوں نے, اور مدینے کے بہترین کھجور, اور مکے میں بھی کھجوروں کی آپ کو پتہ ہے بھرمار ہے. تو یہ دو چیزیں تھی مکے میں, لیدر اور کھجور, یہ بہترین ہوتا ہے. ہاں ہم بھی سب جاتے ہیں مکہ سے تو کھجوریں اٹھا اٹھا کر لاتے ہیں. ٹھیک ہے, من و من اٹھا کر لاتے ہیں اور سب کو بانٹتے ہیں, اور آج بھی سب جگہ سے جو کھجوریں آتی ہیں بہترین کھجوریں مکہ کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے لیدر اور یہ کھجوریں اٹھائیں, اچھی طرح سے ان کو پریزنٹ کر کے وہاں کے وزیروں کو اور اس کے نجاشی کے دربار کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان سب نے تقسیم کر دی. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد انہوں نے وزیروں سے کہا کہ بھائی ہمیں پیش کیا جائے نجاشی کے دربار میں, کیونکہ ہم ایک اسپیشل ریکویسٹ لائے ہیں اور ہمیں ضروری بات کرنی ہے نجاشی سے. تو انہیں اگلے دن پیش کیا گیا.
ابھی آئے نجاشی کے دربار میں اور آ کے انہوں نے نجاشی سے کہا کہ دیکھیں کچھ بیوقوف لوگ ہمارے ملک سے اور ہمارے قبیلے سے ہیں اور وہ اتنے بیوقوف ہیں وہ ہمیں چھوڑ کر یہاں آپ کے پاس آ گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کی کنٹری میں آ کر دیکھیں نا انہوں نے کیا کیا ہے. اب دیکھیں عمر بن العاص کس طرح پیش کر رہا ہے بات کو, اس کو غور کریں. وہ کہتا ہے نجاشی سے کہ وہ یہاں آ گئے ہیں, آپ کے ملک میں رہ رہے ہیں اور آپ کے دین کو ایکسپٹ نہیں کرتے, ٹھیک ہے, اور ہمارا دین بھی چھوڑ کر آ گئے ہیں اور کوئی نئی دین کی باتیں کر رہے ہیں, تو یہ بالکل ہی بے راہ رو ہیں, مس گائیڈڈ ہیں, مس لیڈ ہیں. نہ آپ کا دین قبول کر رہے ہیں یہاں آ کر اور نہ ہمارا دین انہوں نے قبول کیا, وہاں وہ چھوڑ کر آئے ہیں اور اپنا ہی کچھ الگ دین بنا رہے ہیں. دیکھیں کتنا ہے آپ لوگوں کی کنٹری کے لیے, تو یہ تو صحیح نہیں ہے. تو نجاشی نے ساری بات سنی عمر ابن العاص کی, اور پھر obviously عمر ابن العاص جب یہ سب کہہ رہا تھا تو اس نے وزیروں کی طرف اشارہ کیا مسکراتے ہوئے کہ مطلب کچھ ہماری طرفداری کر دیجئے. تو وزیروں نے کہا ان کی تو بات صحیح ہے کہ جو لوگ یہاں آ کر رہیں گے اور ہمارا دین بھی نہیں قبول کریں گے اور ان کا بیک گراؤنڈ یہ ہے یا ان کا ریکارڈ یہ ہے کہ وہ ان کا اپنا جو ان کے قبیلے کا دین تھا جو بچپن سے فالو کر رہے تھے وہ چھوڑ کر آ گئے ہیں, تو مطلب دے آر ناٹ سنسیئر ٹائپ, تو سوچ لیں. تو نجاشی نے کہا میں نے سب کی سن لی, لیکن اب میں فیئر ہونے کے ناطے میں ان لوگوں سے پوچھوں گا آپ سب کے سامنے, ان کی سنوائی ہوگی تو میں ان کی بات بھی سنوں گا. اور اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ ابیسینیا کیوں, آپ ہمیں ابیسینیا کیوں بھیجنے کی سجیشن دے رہے ہیں, تو انہوں نے کیا ورڈ یوز کیے تھے نجاشی کے لیے کہ وہاں کا رولر جو ہے نجاشی وہ ملک عادل ہے, ہی از اے رولر ہو از جسٹ, ہی از اے جسٹ رولر, ایک عادل ایک منصف رولر ہے. وہ ملک ہے اپنے ملک کا لیکن عادل ہے. تو ہی واز کالڈ ملک عادل, یہ ٹائٹل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دے دیا, ٹھیک ہے. تو اب نجاشی نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ان سب کو سنے گا, ان کی بات بھی سنے گا. دوسری طرف کی بات سننا ضروری ہوتا ہے, ایک طرف کی بات سن کر کبھی کوئی فیصلہ نہ کرے کسی کے بھی بارے میں, چاہے وہ فیملی ہو, میاں بیوی ہو, کمیونٹی ہو, کنٹری ہو, دونوں طرف کی بات کھل کے سننی چاہیے. اور جب تک آپ دونوں طرف کی بات نہیں سنیں گے آپ گنہگار ہیں, کیونکہ آپ ایک طرف کی بات سن کر کوئی فیصلہ کر رہے ہیں. فیصلہ مت کیجیے, جج مت کیجیے, تو دونوں طرف کی بات سننی چاہیے. اب دوسرے دن صبح کو نجاشی نے کہا پیش کرو ان سارے لوگوں کو, ٹھیک ہے, اور ان سے کہا کہ آ کے بتاؤ کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں دعویٰ کر رہے ہیں کہ تم ان کا دین بھی چھوڑ کر آ گئے ہو, اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تم نے ہمارا دین تو ایکسپٹ کیا نہیں ہے جو کہ کرسچینٹی تھا ادھر. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں انہیں واپس کر دوں تم سب کو صرف اس بنا پر کہ تم لوگ انسنسیئر ہو. تو تم اپنی صفائی میں کیا بولنا چاہتے ہو, تم بولو, تم اپنی صفائی میں کیا پیش کرنا چاہتے ہو, تو واٹ یور آرگیومنٹ, ٹھیک ہے. اب دیکھیں جب یہ چیز پیش آئی سامنے تو مسلمانوں میں اس پرٹیکولر گروپ میں جو ابیسینیا گیا تھا اور جو سیکنڈ ٹائم بھی ابیسینیا گیا, ان کا لیڈر کون تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا لیڈر خود چنا, سوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا لیڈر خود چنا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا لیڈر کس کو چنا تھا؟ جعفر بن ابی طالب. اور کیوں چنا تھا جعفر بن ابی طالب کو؟ کیونکہ وہ بہت ہی وائز تھے, سینسیبل تھے. There was a reason behind what Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saw in him. He was his relative, of course, he was his absolutely cousin. لیکن اس کے باوجود ان کے پاس ریزننگ کچھ اور تھی کہ he will be able to lead the group, he will be able to guide the group. اب ہوتا کیا ہے کہ جعفر بن ابی طالب ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں بات کروں گا, تم سب فکر نہیں کرو, ہم سب پیش ہوں گے, ہم سب صبح جائیں گے نجاشی کے دربار میں, سب وہاں موجود ہوں گے, اور یہ عمر بن العاص اور یہ ولید بھی موجود ہوں گے, اور ان کے وزراء بھی موجود ہوں گے, ان کے امراء بھی موجود ہوں گے,
ہم ان کے سامنے سب پیش کریں گے, فکر نہیں کرو. تو اب بات کیا تھی, آپ پوائنٹ نوٹ کریں, ٹھیک ہے. عمر ابن العاص کیا کرنا چاہ رہا تھا, وہ نجاشی کو ڈرا رہا تھا. اس چیز کے ڈرا رہا تھا, ان کے مذہب سے, ان کے کلچر سے, سوشل پولیٹیکل اکنامیکل ڈفرینسز بتا کر, ٹھیک ہے, اور ان سے ان کو ڈرا رہا تھا نجاشی کو. عمر بن العاص نے یہ تک کہا کہ دیکھو جو تمہارا, اب سوچو کہ جو تمہارا ریلیجن بھی نہیں فالو کر رہا, اپنا کوئی ریلیجن لے کر آیا ہے, ٹھیک ہے, تو سوسائٹی میں وہ اپنے کوئی ریلیجن کو شروع کر دے گا بتانا, تو تمہارے سوشل پرابلم شروع ہو جائیں گے, اور تمہارا کلچر ڈسٹرب ہو جائے گا, اور تمہارا ریلیجن تو پیچھے رہ جائے گا, کیونکہ یہ لوگ اپنا ریلیجن پھیلانے شروع کر دیں گے, اور اس سے تم لوگوں کے اکانومی پہ بھی ضرر آئے گی. اب یہ سب کہہ کر نجاشی کو تو پوری پولیٹیکل سچویشن ایسی خراب دکھا دی کہ وہ ڈر ہی گیا کہ بھائی یہ تو ہمارے ملک میں کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ ہمارے ملک میں ایسے لوگ آ کے رہ جائیں, فتنہ برپا کر دیں, چاہے وہ دین میں ہو یا وہ پولیٹکس میں ہو یا سوشل یا کلچرل ہو. عائشہ پلیز سائلنٹ میوٹ یور, تھینک یو. اوکے, تو اب یہ ساری سچویشن جب ہے, ایسے میں کوئی بھی حکمران گھبرائے گا, تو اب وہ ایکسپلینیشن مانگ رہے ہیں. جعفر بن ابی طالب understood what game Amr ibn al-As is playing. ٹھیک ہے, okay, so he has to now give an explanation and an answer to all this confusion. So Jafar bin Abi Talib spoke. When he spoke, جب وہ بولے تو سب کے سامنے بولے, سارے وزراء عمرا, سارے پیلس کھڑا تھا, نجاشی تھا, یہ دونوں بھی تھے, جو ایمیسریز آئے تھے مکہ سے وہ بھی تھے, سب تھے, اور پھر اس نے بات شروع کری. ٹھیک ہے, اب جعفر بن ابو طالب نے بات جب شروع کری تو انہوں نے سب سے کہا کہ اچھا, اور جب یہ دو, بائی دا وے امپورٹنٹ بات یہ بتانی ہے کہ جب یہ دونوں ایمیسریز اپنی یہ بات پیش کر رہے تھے تو ان لوگوں نے وزیروں کو دیکھا جن کو انہوں نے تحفے تحائف دیے تھے. تو سارے وزراء نے منی ٹاکس, وہ ساری برائب جو لی ہوئی تھی, تو دے اسٹارٹڈ سیئنگ یس یس نجاشی کو کہ دیکھو یہ تو خطرہ ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جعفر اور ان کے گروپ کو بلایا جائے. اب جب آپ کو پتا ہے کہ کیا طریقہ تھا, نجاشی کا پیلس ہے, جب اس میں سب جمع ہوتے ہیں اور دربار لگتا ہے تو جو حاضر ہوتا ہے وہ پہلے آ کے جھکتا ہے بادشاہ کے سامنے. اب یہ بادشاہ ہے, رولر ہے, اور اس کے پاس بھی یہی اصول ہے کہ جب دربار لگا ہے اور کوئی آئے گا تو پہلے وہ دربار میں جھکے گا, اپنے آداب پیش کرے گا رولر کو. اچھا, اب جب جعفر رضی اللہ عنہ with his people enter, all the people stay in one part and Jafar goes forward because he is the one who is going to speak on behalf of his group. تو وہ آگے بڑھتے ہیں, اور جب وہ جاتے ہیں تو وہ جھکتے نہیں ہیں, اور جیسے وہ نہیں جھکتے تو سارے لوگ کھڑے ہو کر ان کو کہتے ہیں ہاؤ ڈیئر یو, کیسے تمہاری مجال ہوئی کہ تم ایسے سر اکڑا کر اٹھ کر تم چلے آئے ہو, یہ تمہاری کنٹری نہیں ہے اور یہ تمہارا دربار نہیں ہے, یہ بادشاہ ہے, اس کا دربار ہے, اور یہاں کا ایک قانون ہے, سب کو جھکنا پڑتا ہے, تم کیسے تمہاری مجال ہوئی کہ تم سیدھا سیدھا کھڑے ہو کر آ گئے. اس پر سے جعفر رضی اللہ عنہ نے اب دیکھیں, جب جعفر رضی اللہ عنہ اس وقت اسٹرینتھ کے سٹیٹ میں نہیں, ویکنس کے سٹیٹ میں. ٹھیک ہے, مسلمانوں میں یہ سب چیزوں سے ہمیں سبق لینا ہے. آپ اس وقت اسٹرانگ سٹیٹ میں نہیں ہیں, ویک سٹیٹ میں. جب ہم ویک سٹیٹ میں ہوتے ہیں ہم ڈفرینٹلی بہیو کرتے ہیں, جب ہم اسٹرانگ سٹیٹ میں ہوتے ہیں ہم ڈفرینٹلی بہیو کرتے ہیں, ہم ایک ہی جیسا بہیو نہیں کر سکتے. اب اگر جعفر رضی اللہ عنہ اس وقت زور سے بات کر لیتے یا الٹی سیدھی بات کر کے اپنا بلند کرنے لگتے اپنا, ان کو قتل کر دیا جاتا, بات ہی ختم ہو کے رہ جاتی. دس از ناٹ وزڈم, دیٹ از فولشنس.
When you are in a state of weakness, you behave in a humble manner. Okay? And when you are not in a weak state, then you can be and say what you want to, because then you have the power and authority to do that. Right now, you are under an authority. आपका मुल्क नहीं है, आपके लोग नहीं है, आप लोग चंद हैं, आपकी बात कोई समझ नहीं रहा है, आपको निकाला जा सकता है, आपको फेंका जा सकता है, आपको मारा जा सकता है, आप उस स्टेट में हैं। तो आप क्या करेंगे? आप देखेंगे कि जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या किया। उन्होंने कहा कि मेरा मकसद बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं बादशाह की बेइज्जती करूं या उसकी कोई इंसल्ट करूं, हरगिज़ नहीं। फुल रिस्पेक्ट है मेरी इस बादशाह के लिए मेरे दिल में, लेकिन हमारे दीन में हमें अल्लाह के सिवा किसी और के आगे झुकना मना है। हम किसी के आगे नहीं झुक सकते एक्सेप्ट अल्लाह। ठीक है? नजाशी ने कहा अच्छा ठीक है, अपने जो तुम्हें सिखा रहा है ये दीन उसके बारे में हमें बताओ। ऐसा क्यों है कि तुम यहाँ आकर हमारे मुल्क में बसे हो और हमारा दीन भी नहीं फॉलो कर रहे, और तुम जिस जगह से निकल कर आए हो, जो तुम्हारे बाप दादा का मजहब और बिलीफ है, उसको ठुकरा कर आए हो। ठीक है? तो इस बात पर उसने कहा कि मुझे इसकी रीजन चाहिए, मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए। ठीक है? अब आप ये देखें कि एक बात याद रखिएगा कि द सिंसेरिटी टू रिलीजन, ओके, it brings respect even if they hate you from the guts. कोई आपसे कितनी नफरत करे, कितना आपसे बेजार हो, याद रखें अगर आप अपने दीन के साथ सिंसेयर हैं तो अल्लाह ताला will bring respect in the hearts of people around you. और अगर आप अपने दीन के साथ ही सिंसेयर नहीं है तो फिर तो सब कुछ वेस्ट हो गया। ठीक है? फिर एक न एक दिन अल्लाह ताला आपको एक्सपोज करके रहेगा, चाहे आप कुछ भी कर डालें। ठीक है? Insincerity Allah will not tolerate. अब it's time for Jafar radiallahu anhu to explain his position, why he didn't bow down, why he didn't accept their religion, why he left his qabila and came here. Okay, अपने बाप दादा का मजहब क्यों छोड़ा, इनका मजहब क्यों नहीं अपनाया, और वो उनकी क्या टेक है ऑन दिस होल थिंग। अब सुनिए, मैं आपको वर्ड बाय वर्ड कोशिश करूंगी ट्रांसलेट करके सुनाने की, जो भी मफहूम है उस हिसाब से जितना मुझसे ट्रांसलेट होगा मैं उतना एक्सप्लेन करूंगी वर्ड बाय वर्ड कि जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु की इनकी ये स्पीच इज समथिंग टू लर्न फ्रॉम। तो जरूरी है कि उसको वर्ड बाय वर्ड हम सुने समझें, एक एक बात के पीछे हिकमत थी। ऐसे ही नहीं जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु को उन्होंने रूलर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर्टिकुलर ग्रुप का रूलर बना के भेज दिया था, अमीर बना के भेज दिया था, लीडर बना के भेज दिया था, बिकॉज ही हैड द विजडम। अब जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु क्या कहते हैं that we used to be nation stooped in jahiliyyah. हम ऐसी कौम थे जो जहालत में डूबे हुए थे। ठीक है? We would bat the dead animal, तो हम तो मार के जानवर को ऐसे ही मार के खा लेते थे। ठीक है? और मरे हुए मुर्दार जानवर भी हम खा लेते थे, कि कोई जानवर मरा हुआ पड़ा है हम उसे भी लेके काट कूट के खा लेते थे। ठीक है? और हम फाहिशा के काम करते थे। ठीक है? अगेंस्ट मोरालिटी, जो भी फाहिशा के काम थे, या आपको पता है कि फाहिशा में क्या क्या कैलकुलेट होता है कि वो नंगे तवाफ करते थे काबे के आसपास, बर्थडे मनाते थे। उनका बर्थडे कैसे होता था? क्योंकि बर्थडे इज द प्रैक्टिस ऑफ मुशरिकीन। ठीक है? ये एक बात को अच्छी तरह से समझ लें, इट्स अ पेगन कल्चर, इट्स अ पेगन प्रैक्टिस। तो बर्थडे जो था वो मुशरिकों का एक कल्चर था और उनकी प्रैक्टिस थी। और वो कैसे प्रैक्टिस करते थे कि बर्थडे के दिन वो नंगे होकर खाना काबा के अतराफ तवाफ करते थे और कहते थे फिर इसमें जो भी डिजायर्स उमड़ते हैं हम उसको फुलफिल करेंगे अल्लाह की रजा के लिए, क्योंकि वो डिजायर्स हमें अल्लाह ने दिए हैं और हम उसके
کعبے کے آس پاس گھوم رہے ہیں، یعنی فاحشہ کی حد درجے کی فاحشہ کی. ٹھیک ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ وی وڈ بریک آل دا ٹائز آف کنشپ، ہم رشتے توڑا کرتے تھے. تم نے میری باپ کو مارا، میں تمہارے باپ کو مار دوں گا، چاہے میں تمہارا چچا زاد ہوں کہ تایا زاد ہوں کہ کوئی بھی ہوں، اٹ ڈزنٹ میٹر. ٹھیک ہے. تو رشتے قطع تعلق آرام سے کر لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اینڈ ہم اپنے نیبرز کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے. پڑوسیوں کے ساتھ ہم بلکہ ہمدردی کرنے کے بدلے پڑوسیوں سے بہت چڑ کرتے تھے، بلکہ پڑوسیوں کو ستاتے بھی تھے. اور جو ہم میں سے کمزور تھے ہم ان پر ظلم کیا کرتے تھے، کیونکہ جو ہم میں سے طاقتور تھے وہ ان کے اوپر حاوی رہتے تھے. پھر ہم اسی حالت میں جی رہے تھے اب تک، جب تک کہ یہ پیغمبر ہمارے درمیان آیا اور اس نے ہمیں نیا سبق سکھایا. ایک تو آپ یاد سن لیں کہ جب جعفر رضی اللہ عنہ نے ورڈ پیغمبر یوز کیا تو نجاشی کے کان کھڑے ہو گئے، کیونکہ پیغمبر کا ورڈ وہ جانتے تھے، عیسائی تھے، اور وہ جانتے تھے کہ داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سب پیغمبر تھے. رسول اللہ سارے رسول اللہ تھے اور سارے پیغمبر تھے، پیغمبر اللہ کی طرف سے آئے تھے. تو جب انہوں نے پیغمبر کہا تو اس کو بات دل پہ لگی کہ یہ کوئی پیغمبر کی بات کر رہے ہیں، کیا ہے یہ، کیا کہتا کیا ہے وہ. ٹھیک ہے. اچھا، تو جعفر رضی اللہ عنہ نے یہ ورڈ کیوں یوز کیا پیغمبر؟ وہ ان کی سائیکی جانتے تھے. آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک ہدایت میں آتا ہے کہ جب انہوں نے معاذ بن جبل کو بھیجا تھا یمن، تو انہوں نے کہا تھا یا معاذ دیکھ لو کہ تم کہاں جا رہے ہو، تم کن کے درمیان جا رہے ہو. جن لوگوں کے درمیان تم جا رہے ہو وہ سخت دل ہیں، سخت نیچر کے ہیں، تو تم نرم رہنا، نرمی سے بات کرنا، اور ڈوز میں بات کرنا، ڈونٹس میں بات نہیں کرنا، ورنہ وہ ریبیل کر جائیں گے. کیا مطلب ہے یہ سب ایڈوائس کا؟ کیوں نہیں کہا جو تمہیں کہنا ہے جا کے کہہ دینا، جو ہوتا ہے ہو جانے دو، تم قربان ہو جانا، ڈزنٹ میٹر، ایسا نہیں کہا. حکمت حکمت حکمت. کس سے بات کر رہے ہو بہت ضروری ہے کہ تم اس مناسبت سے، اس حساب سے بات کرو کہ اگلے والے کو وہ بات سمجھ آئے، نہیں کہ اگلا والا آپ کے اگینسٹ ہو جائے. تو حکمت از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. اچھا، تو وہ ان کی سائیکی سمجھ کر کہ یہ میسنجر والی بات انہیں اپیل کرے گی. کیوں انہوں نے یہ بات کبھی مکے میں نہیں کہی؟ کیونکہ مکے والوں کو میسنجر کے لیے وہ نہیں ہے نا، ان کو بلیف نہیں ہے. مانتے ہیں کہ کوئی میسنجر آیا تھا پر وہ نہیں بلیو کرتے، وہ انہیں فالو نہیں کرتے. اب یہ فالوور آف اے میسنجر ہے تو اس سے میسنجر کی بات کری. ٹھیک ہے. پھر وہ کہتا ہے، جعفر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اور یہ جو میسنجر ہے، یہ جو پیغمبر ہے، ہم اسے جانتے ہیں، آج سے نہیں، جب سے پیدا ہوا ہے ہم اس کی پیدائش سے لے کر ہر اس کے معاملے کو جانتے ہیں. He is not unknown to us, he is not a stranger to us. ہم سارے کے سارے قبیلے والے اس کی برتھ سے لے کر اب تک اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور اس نے کبھی جھوٹ پہلے بھی نہیں بولا ہے. اس نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا ہے. یہ امانت دار ہے، جو امانت لیتا ہے وہ پوری امانت کو ادا کرتا ہے اور امانتوں کا خیال رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہم اس کی لینیج بھی جانتے ہیں، اس کی فیملی لائن جانتے ہیں، کیونکہ دیکھیں اس زمانے میں اس کا بہت فرق پڑتا تھا کہ آپ کس فیملی کو بلانگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آج کل تو لوگ اس کی وہ نہیں کرتے ہیں، امپورٹنس نہیں دیتے ہیں، پر اس کی امپورٹنس تھی. اگر نہ ہوتی تو یہ سارے انبیاء اچھی فیملی لینیج سے نہیں ہوتے، لیکن ہر ایک اچھی فیملی لینیج سے تھا. تو اس کی بات بتانے کے لیے اس کی بات بتانے کے لیے وہ بتا رہے ہیں کہ he is from a family lineage that we are aware of is on a very high level. بہت اچھے خاندان سے ہے یہ کوئی ایسے ویسے کہیں سڑک کا چھاپ اٹھ کر نہیں آ گیا ہے اور آ کر ہمیں دین سکھا رہا ہے. یہ ایک بہت اچھی فیملی سے بلانگ کرتا ہے اور اس کی فیملی لینیج بھی ہم جانتے ہیں. ٹھیک ہے.
and he has never had and he has never told a lie. کبھی اس نے کسی سے بےایمانی نہیں کی, جھوٹ نہیں بولا. جب اس نے کبھی اپنی مفاد کے لیے جھوٹ نہیں بولا, تو یہ جب ہم سے کچھ کہتا ہے ہم اس کی بات سنتے ہیں. اب جب اس نے ہم سے کہا کہ ایک اللہ ہے اور تم ایک ہی اللہ کو بلیو کرو, ایک اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کی تابعداری, اس کی فرما برداری کرو, اور سارے آئیڈلز کو چھوڑ دو. یہ سارے جو تم نے خدا بنا رکھے ہیں بتوں کی شکل میں, ان سب کو چھوڑ دو اور تم صرف ایک اللہ پر آ جاؤ. ٹھیک ہے, اور پھر ایک ہی اللہ کی عبادت کرو اور اپنے باپ دادا کی کو فالو نہیں کرو. اب جو اللہ بتاتا ہے اس کو فالو کرو. ٹھیک ہے, اپنے باپ دادا کو مت فالو کرو. اور وہ ہم سے کہتا ہے کہ تم رشتے نہ توڑو. ٹھیک ہے, باپ دادا کو اس شرک میں فالو نہ کرو, لیکن رشتے نہ توڑو. رشتوں کو مضبوطی سے تھام لو, رشتوں کو قطع نہ کرو, توڑو نہیں. اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے رشتے نبھاؤ. اپنے پڑوسیوں کے اوپر ظلم نہ کرو, ان کو ستاؤ نہیں, بلکہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو, ان کے ساتھ رحم دلی, ہمدردی سے کام لو, اور ان کے لیے ان کی مدد کرو, ان کا خیال رکھو. اور خونہ خونی نہ کرو, قتل غارت نہ کرو, ایک دوسرے کو نہ مارو, ایک دوسرے سے بدلے مت لو کہ تو میرا مارے گا تو میں تیرا ماروں گا. اس کو چھوڑ دو, ایک دوسرے کا خون مت بہاؤ. اور وہ یہ کہتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ سنسیریٹی سے برتاؤ کرو, ایک دوسرے کے مخلص ہو جاؤ. وہ ہم سے کہتا ہے بار بار کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ مخلص رہو, اور ایک دوسرے کا کی پراپرٹی یا ان کا مال مت ہڑپ کرو. کسی کا مال, کسی کی دولت, کسی کی جائیداد, اس کو لاحق ناحق ہڑپ مت کرو, ایسا دھوکہ نہ کرو. اور یتیموں کے ساتھ بہترین سلوک کرو, ان کا مال اور ان کا حق انہیں ادا کرو. اور لوگوں کے اوپر ایڈلٹری کا الزام نہ لگاؤ کہ کسی نے غلط کام کیا ہے. اگر تمہیں پتا بھی ہے کسی نے غلط کام کیا ہے, تم ان پر الزام نہ لگاؤ. ٹھیک ہے, اور نمیمہ نہ پھیلاؤ, غلط باتیں لوگوں کے بارے میں نہ پھیلاؤ. اور اللہ کو ایک اللہ واحد سمجھ کر اس کی عبادت کرو, اس کے پیرو ہو جاؤ, اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اور اس کی عبادت کرو, پرے, اس کی عبادت کرو, اس کے آگے جھکو, اس کے لیے فاسٹ کرو, روزہ رکھو, اس کے لیے تم روزہ رکھو, اس کے لیے تم چیریٹی دو, صدقات, خیرات, زکوٰۃ, اس کے لیے تم دو. اور ہم نے یہ ساری باتیں اس میسنجر کی سن کر, اس پیغمبر کی سن کر, جو کہ ہم میں سے ہے, ہمارے خاندان کا ہے, ہم اسے جانتے ہیں بچپن سے, وہ ہم میں سے ہے, جھوٹا نہیں ہے, بے ایمان نہیں ہے. جب اس نے یہ ساری اچھی باتیں ہم سے کہیں تو ہم اسے فالو کرتے ہیں اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو کچھ بھی اس نے کہا کہ مت کرو, ہم نے چھوڑ دیا. اوکے, اور جو کچھ بھی اس نے کہا حلال ہے تمہارے لیے, یہ تم کرو, اسے ہم نے اپنا لیا. لیکن یہ لوگ, ہمارے لوگ, باقی لوگ, وہ اس کے اپوزیشن میں چلے گئے. انہوں نے اسے مانا نہیں, انہوں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی, کوئی بات نہیں مانی, انہوں نے اس پہ یقین نہیں کیا, اس پر ایمان نہیں لیا, اور بلکہ اس کے ساتھ نفرت شروع کر دی. اتنی نفرت اس کی طرف دکھائی, اتنی نفرت دکھائی کہ انہوں نے, یہ قبیلے والوں نے ہم پر تشدد شروع کر دی, ہم پر ظلم کیا, ہم کو منع کر دیا کہ ہم کوئی بھی یہ نیک کام نہ کریں. ٹھیک ہے, اور ہمیں ٹارچر کیا,
اور ہمارے لیے زندگی جینا مشکل کر دیا، ہمارے لیے جینا ہی مشکل کر دیا۔ اور ہم لوگوں کو جو ہم کرنا چاہتے تھے، جیسے عبادت کرنا چاہتے ہیں یا اپنی مرضی سے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، جو کسی کے لیے برائی نہیں ہے، یا ہم نیبرز کے ساتھ اچھے رہنا چاہتے ہیں، یا ہم قطع تعلق نہیں کرنا چاہتے، ہم لوگوں پہ الزام لگانا نہیں چاہتے، وہ انہوں نے ہمیں کرنے نہیں دیا۔ کس نے؟ قبیلے والوں نے۔ تو پھر ہم نے سوچا کہ ہم آپ کے ملک میں آ جائیں، اور وہ اس لیے see the words he's choosing, that we immigrated to your land because of your just nature، کیونکہ آپ ایک عادل اور ایک منصف رولر ہیں، آپ اس ملک کے جو بادشاہ ہیں، آپ ایک عادل اور منصف ہیں، اور ہمارا یہ یقین اور ایمان تھا کہ آپ کے انڈر ہم سیفٹی کے ساتھ، سکون کے ساتھ رہیں گے، اور آپ سے ہمیں کبھی ایسے ٹریٹمنٹ کی توقع نہیں ہوگی۔ یور ہائنس، یور ایگزالٹڈ ہائنس، اس طرح بات کریں فل آنر کے ساتھ۔ اینڈ میں ان کو یہ بھی بتا دیا کہ آپ کو تو اوپر ٹرسٹ کیا کہ آپ تو ایک عادل آدمی ہیں، آپ تھوڑی کوئی ہم پہ ظلم کریں گے۔ اور یہ باتیں تھی، اور کتنی صفائی سے جعفر رضی اللہ عنہ نے جو تعریفیں بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کس طرح سے حکمت سے بتائی کہ انہوں نے ہمیں یہ کام بتائے، اور یہ لوگ جو ہیں یہ ہمیں وہ کرنے نہیں دیتے ہیں، اور اس وجہ سے یہ ہمیں لینے آئے اور ہم پہ یہ تشدد کریں گے، یہ ہمیں اچھے کام کرنے نہیں دیں گے۔ اب یہ سب تو اپیل کیا نجاشی کو، نجاشی واز اے گڈ مین، ہی واز اے گڈ سول، اینڈ ہی واز اے مین آف گڈ ایمان، واٹ ایور ایمان ہی ہیڈ، ہی واز اے مین آف گڈ ایمان۔ اب اس کو یہ بات تو بہت اپیل کی، اس کی جنروسٹی کو، اس کے ایموشنز کو، اس کی فیئرنیس کو، سب چیز کو جعفر رضی اللہ عنہ نے للکار دیا۔ ٹھیک ہے، تو جعفر رضی اللہ عنہ نے ان کی وہ ساری چیزوں کو ٹچ کیا نجاشی کی جو ان کی ضرورت تھی، جعفر رضی اللہ عنہ اور ان کے گروپ کی، اور نجاشی کو جو اپیل کر سکتا تھا۔ ان کی ایموشنل بھی فیلنگ ان کی طرف آ گئی۔ تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم نے اتنی ساری بات سنائی ہے، مجھے کچھ سناؤ کہ وہ تمہارا آدمی جو کہتا ہے کہ وہ میسنجر ہے، اس کا کوئی کلام سنو، وہ تم سے کس طرح کہتا ہے، کیا کہتا ہے، اس کے الفاظ میں مجھے سنا۔ بھائی تم نے اپنی طرف سے ساری اس کی صفائی پیش کر دی، تعریف بتا دی، تم نے اس کا فیور کر دیا، فائن، پر مجھے انہی الفاظ میں سننا ہے جن الفاظ میں وہ تمہیں سناتا ہے، اس کا کوئی کلام سناؤ، میں خود سننا چاہتا ہوں کیا کہتا ہے، کس طرح کہتا ہے، کن الفاظ میں کہتا ہے۔ اب یہاں آ کر دیکھیں، اب جعفر رضی اللہ عنہ کو قرآن کی کوئی اسکرپٹ سنانی ہے جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے خود سنی ہو، ٹھیک ہے، جو اللہ کا کلام، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو یہی کہہ رہا ہے کہ وہی کلام سناؤ جس کلام سے اس نے تمہیں یہ سب چیزوں میں کنونس کیا ہے۔ اب بہت سارے سورہ ہیں اور آیتیں ہیں، لیکن جعفر رضی اللہ عنہ حکمت والے ہیں، انہوں نے یہاں بھی حکمت یوز کی، انہوں نے سورہ مریم کی آیتیں سنی۔ اور آپ سوچیں، وہ تصور کریں وہ سین، ایک دربار ہے، نجاشی کا دربار ہے، ٹھیک ہے، دربار کو امیجن کریں تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ چلیں، کہ نجاشی بیٹھا ہے اپنے تھرون پر، اور اس کا دربار سجا ہوا ہے with وزراء and امراء of that town، ٹھیک ہے، سارے ایبیسینین بڑے بڑے لیڈرز، بزنس پیپل، لوگ جمع ہیں، کیونکہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہونے والا ہے اس ملک میں۔ یہ دونوں ایمسریز جو مکہ سے آئے یہ کھڑے ہیں، جعفر رضی اللہ عنہ آگے آگے کھڑے ہیں بیچوں بیچ میں سامنے، as if he's standing in a کٹہرا but he's standing in the middle of دربار، اور جتنے ان کے ساتھ جعفر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں وہ ان کے پیچھے سارا ایک کونے میں وہ کھڑے ہوئے ہیں، اور سارا دربار رچا ہوا ہے، پن ڈراپ سائلنس ہے، سب سن رہے ہیں غور سے، اور جعفر رضی اللہ عنہ 15 منٹ تک سورہ مریم کی ریسیٹیشن کرنے لگے۔ اور سورہ مریم کی جو ریسیٹیشن کے انہوں نے آیات چنے، وہ کون سی آیات تھی کہ جب بی بی مریم علیہ السلام ڈیلیور کرتی ہیں، کیسے ان کو بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ کس کیفیت سے گزرتی ہیں،
اور ان پہ کیا کیا بیتتی ہے، اور پھر وہ بچہ کیسے بولا اور کس طرح اس نے کلیئر کیا، اور کیسے مریم علیہ السلام کی پوزیشن سامنے آئی، اور یہ سارا قصہ 15 منٹ تک وہ ریسائٹ کرتے رہے. نہ نجاشی کے سمجھ میں آئی عربی، نہ اس کے وزراء کے سمجھ میں آئی عربی، لیکن سب رو دیے. وزراء رونے لگے، انہیں سمجھ نہیں. ان کے جو پیٹریارکس تھے، ان کے جو پریسٹ تھے، وہ سب کھڑے تھے. انہیں سمجھ نہیں آیا لیکن دل کو چھو گیا یہ کلام. وہ رو پڑے اور نجاشی رو پڑا. اور اس نے کہا، جب انہوں نے 15 منٹ کے بعد یہ ختم کی، اس نے کہا کہ میں سمجھا تو نہیں تم نے کیا ادا کیا میرے سامنے، لیکن جو کچھ بھی تھا اس نے دل چھو لیا. اس میں کچھ کشش تھی، اس میں کوئی نور تھا، اس میں کوئی پاور تھا، اور میں ہرگز ہرگز تمہیں کسی کے حوالے نہیں کروں گا. میں تمہیں یہاں سے کبھی جانے نہیں دوں گا. تم لوگ یہیں رہو گے اور سکون سے رہو گے. اور ایمیسری سے کہا آپ لوگ چلے جائیں، میں انہیں آپ کے حوالے نہیں کر رہا، یہ یہیں رہیں گے اور انہیں کوئی چھوئے گا نہیں. اب تو بھائی عمر بن، اچھا یہ سب ہو گیا، خارج ہو گیا، دربار خارج ہو گیا، سب اپنے اپنے گھر چلے گئے. اور جعفر رضی اللہ عنہ اپنے اپنے لوگوں کو لے کے وہ بھی واپس چلے گئے. لیکن عمر ابن العاص he is very disappointed. He is not happy about what happened. وہ ایسے ہار نہیں مانیں گے. Remember what I told you? Amr bin al-As was a shrewd politician and he was a very very shrewd man. تو اب یہ کھڑے سوچ رہے، سب چلے گئے، یہ سوچ رہے. تو الولید نے کہا کہ چلے واپس، ہمارا کام تو ختم، یہاں تو ختم ہو گیا قصہ. نجاشی تو دے نہیں رہا، ان کو ہمارے حوالے کر نہیں رہا، جس مقصد سے ہم آئے تھے وہ تو مقصد پورا نہیں ہوا، لیٹس گو بیک. عمر ابن العاص ان کو کہتے ہیں میں نے ابھی ہار نہیں مانی، رک جاؤ، میرے پاس ایک اور ٹرمپ کارڈ ہے اور وہ میں کل صبح کھیلوں گا، ابھی ایک باقی ہے میرے آستین میں. تو اس پہ الولید کہتے ہیں چھوڑو یار، ہو گیا جو ہم نے کر لیا، ہم سے جتنا ہم کر سکتے تھے. دیکھو آفٹر آل یہ ہمارے بھائی لوگ ہی ہیں، ہمارے رشتے دار ہیں یار، باہر کے لوگ تھوڑی ہیں، یہ کوئی باہر سے تھوڑی ہیں جن کو ہم قتل کرنا چاہتے ہیں، مارنا چاہتے ہیں. آفٹر آل دے آر آور اون پیپل، ہمارے اپنے رشتے داری تو ہے نا، ہے تو سارے ہمارے اپنے. چھوڑ دو، اب ہو گیا، خلی ولی کرو، لیٹس گو بیک. ہو گیا، ہم سے جتنا ہوتا تھا ہو گیا، ہم جا کے بتا دیں گے ہم نے جو کچھ کر سکتے تھے کیا. پھر جعفر نے جو کچھ کیا اس سے ختم ہو گیا قصہ. عمر نے کہا نہ میں ایسے ہار نہیں مانوں گا، کل تم دیکھنا دربار میں پھر لگواؤں گا اور میں چھوڑوں گا نہیں. تم دیکھو کل کیا ہوتا ہے. میرے پاس ایک ٹرمپ کارڈ ہے، وہ نکالوں گا نا، سب کہتے ہیں نا جس کو کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے آ جائے گا، پھر تم دیکھنا کیا ہوتا ہے، کل تماشا دیکھنا. تو پوچھتا رہا الولید کیوں تم کرو گے کیا، کہو گے کیا؟ کل ہی دیکھنا، تم کل دیکھنا میں کیسا اپنا ٹرمپ کارڈ پھینکتا ہوں، اس کے بعد سب کچھ پلٹ جائے گا. ٹھیک ہے. دوسرے دن دربار میں وہ پھر آیا نجاشی کے پاس. جب دوسرے دن صبح دربار لگا تو عمر بن العاص اور الولید پہنچے نجاشی کے دربار میں. ٹھیک ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ نجاشی کے دربار میں پہنچ کے نجاشی سے کہنے لگے کل تو جو کچھ آپ نے کیا، آپ نے تو بڑا اپنا عدل دکھایا، آپ نے تو بہت ہمدردی بھی دکھائی، بڑے جینیروسٹی بھی دکھائی اس وقت کے لیے، سب تو ٹھیک ہے، لیکن جن کے لیے آپ یہ سب کر رہے ہیں، جن کو آپ یہ جینیروسٹی دکھا رہے ہیں، جن کو آپ اپنے ملک میں رکھنے کے لیے اتنا سب فلیکس اراؤنڈ کر رہے ہیں، آپ کو ان کی حقیقت بھی پتا ہے کہ وہ آپ کے مذہب کے بارے میں کتنے بلاسفیمس ہیں، وہ آپ کے مذہب کے بارے میں کتنا کفر بکتے ہیں. اس نے کہا کون سا کفر کیا ان لوگوں نے میرے مذہب کے بارے میں، واٹ بلاسفیمی، آپ کو نہیں پتا، آپ کیا کہتے ہو، آپ کے مذہب میں کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کون ہے، اللہ کے بیٹے. یو سیڈ
Jesus is son of God. پھر آپ نے ہولی ٹرینٹی بتائی, Jesus is the Son, the Father and the Holy Ghost. وہ کہتے ہیں کہ Jesus is not son of God. It's a lie. And actually this is truth. اور صرف لائے نہیں ہے, بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ this is absolutely kufr for us to say that anybody is son of God, which is also truth. But now he's putting it in such a way that he's actually igniting fire between Najashi and the people who've come to stay with him, who he has now ruled in favor of. اب ان کو اگینسٹ کرنے کے لیے کیسی سٹوری کر رہا ہے. اس نے کہا کہ ارے آپ کو نہیں پتا وہ کتنے بلاسفیمس ہیں, اتنا کفر کرتے ہیں آپ کے مذہب کے ساتھ, اور آپ ایسے لوگوں کو اپنے ملک میں رکھنا چاہتے ہیں جو آپ کے مذہب پہ کفر کرتے ہیں, جو جیسس کرائسٹ کو ایسے کہتے ہیں کہ وہ سن آف گاڈ نہیں ہے. تو نجاشی کو غصہ آ گیا. اب آپ نے ان کی دکھ کی رگ پکڑ لی نا, ان کو غصہ آیا. انہوں نے کہا بلاؤ واپس جعفر بن ابی طالب کو بلاؤ. پھر جعفر بن ابی طالب کو بلایا گیا. پھر سارے لوگ واپس اٹھ کر آئے. پھر دربار لگا, پھر ان کی حاضری ہوئی. اب تو جب جعفر رضی اللہ عنہ کو یہ بات پتہ چلی کہ اس لیے بلایا جا رہا ہے کہ اس نے جا کر عمر بن العاص نے جا کر یہ آگ لگائی ہے, تو سب نے کہا اب کیسے ڈیفینڈ کرو گے تم؟ یہ تو حقیقت ہے کہ ہم تو بلیو کرتے ہیں کہ کسی کو اللہ کا بیٹا کہنا گناہ ہے, کفر ہے. تو اب تم کیسے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرو گے, اور اب تم ہم سب کو کیسے ڈیفینڈ کرو گے, اب تو دین کو کیسے ڈیفینڈ کرو گے؟ تو جعفر بن ابی طالب نے کہا میں اسی طرح ڈیفینڈ کروں گا جو میرا حق ہے, اس سے زیادہ نہیں. میں کسی دباؤ میں آ کر جھوٹ نہیں بولوں گا, لیکن سچ کو اس طرح سے بولوں گا کہ اگر میری بات اس کو سمجھ آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے. جھوٹ تو نہیں بولوں گا, اور نہ ہی میں جھوٹ کے سامنے سر جھکاؤں گا بچنے کے لیے یا یہاں رہنے کے لیے. اب تو سچ بولوں گا, پھر جو اللہ کی مرضی. اب پہنچے یہ لوگ سب دربار میں. اب جب وہاں دربار میں پہنچے تو انہوں نے, نجاشی نے سیدھا سیدھا سوال پوچھ لیا اور کہنے لگا کہ بتاؤ, یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم ہمارے جیزس کو سن آف گاڈ نہیں کہنا چاہتے, اور تم کہتے ہو کہ وہ سن آف گاڈ نہیں ہو سکتا, اور تمہارے لیے وہ کفر ہے, اور تم کہتے ہو کہ وہ فادر اینڈ دا سن اینڈ دا ہولی گوسٹ نہیں ہے. کیا یہ سچ ہے؟ اپنے آپ کو ایکسپلین کرو. کیا تم کفر کرتے ہو ہمارے مذہب کے ساتھ؟ ٹھیک ہے. اب جعفر رضی اللہ عنہ اور باقی لوگ کافی ٹیریفائڈ تھے اس ٹائم پر, بٹ وہ کانفیڈنٹلی, دیکھیں اللہ سے ڈرنے والا نا فائنلی صرف اللہ سے ڈرتا ہے. اپنے بچاؤ کے لیے ڈپلومیٹکلی بات کر سکتا ہے, لیکن جھوٹ نہیں بولے گا. ڈپلومیٹک ہونا جھوٹ بولنے کے اس میں نہیں آتا ہے. یو کین بی ڈپلومیٹک بائی سیئنگ تھنگز ان اے ڈفرنٹ وے rather than telling a lie. اور میں آپ کو 2 ایگزامپل دوں گی about saying things in a different way. حکمت سے بات کیجئے, ہائڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. just don't tell the obvious so that it does not offend the other person. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ instead of saying آپ ظالم ہیں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نرمی نہیں دکھا رہے. آپ طریقہ آپ کا الگ ہونا چاہیے وہی بات کرنے کا. اب جعفر رضی اللہ عنہ نے اس کو کیسے کیا, اور اس کی دوسری اگزامپل ہے about hiding things rather than exposing the bitter truth. اس کی اگزامپل نجاشی کی زندگی سے بھی میں آپ کو لے کے دوں گی. اوکے so we go forward in this story. Okay. اب کیا ہوتا ہے کہ جعفر رضی اللہ عنہ without changing the truth, he has to confidently explain, okay, everything. So what you're doing is you're fighting the system of that time against the oppression and aggression with the same system. اگر آپ کو کسی بھی زمانے میں اس زمانے کے سسٹم سے لڑنا ہے تو اسی سسٹم میں رہ کے لڑنا ہے, تبھی تو سمجھ آئے گا نا ان لوگوں کو. آپ اپنی طرف سے کسی اور طریقے سے لڑیں گے تو ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا نا.
تو سسٹم میں رہ کر ہی سسٹم سے لڑنا. بالکل اسی طرح کہ اگر میں اس زمانے میں کسی مشکل میں آ گئی ہوں, سپوزنگ کچھ بھی ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, کسی نے میرا مال ہڑپ لیا, کسی نے میرے ساتھ ناانصافی کر دی مال میں, جائیداد میں, کسی نے میری بے عزتی کر دی, ڈیفیمیشن ہو گیا, کسی نے ڈیورس دے دی, کسی نے مجھے خارج کر دیا میرے انہیریٹنس میں سے, کوئی بھی اس میں سے چیز اگر میرے سامنے آتی ہے تو میں بیٹھ کے صبر نہ کروں. نہ, سسٹم میں کیا ہے, قاعدہ ہے, قانون ہے, گو ٹو کورٹ, اوکے, اپنی اپیل ڈالو کورٹ میں, قاضی کے پاس جاؤ, اور کورٹ میں جو آرڈر ہے, جو اس زمانے کا سسٹم ہے, اس زمانے کے سسٹم میں جا کر اپنی پیشی پیش کرو, اپنی اپیل ڈالو, and you fight your rights, you fight for your rights, you fight for to defend your honor, okay. It is not given that somebody bashes you, you get bashed. No. Somebody smashes you, you rise up and you tell, I am human being, I have my rights. اور کیا سسٹم ہے آپ کے آس پاس, قانون ہے, کورٹس ہیں, there is a family court, there is a business court, there is a transaction court. جائیے کورٹ میں اپیل ڈالیے اینڈ سسٹم کے ساتھ لڑیے. جو کچھ کرنا ہے سسٹم کے ساتھ کیجیے, پروٹیسٹ کرنا ہے پیسفل پروٹیسٹ کیجیے, الاؤڈ ہے. جو بھی ہے, جو سسٹم چلتا ہے, جو سسٹم مانا جاتا ہے, اس سسٹم کے ساتھ رہ کر آپ اپنی لڑائی لڑ سکتے ہیں. یہ جعفر رضی اللہ عنہ نے کر کے دکھا, ٹھیک ہے, یہ ہم نے یہاں سے سیکھا, ٹھیک ہے. سو now even if you don't agree with the book, چاہے آپ کو لگتا ہو کہ قرآن میں فلاں قانون صحیح نہیں ہے, مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے قرآن میں لکھا ہے. کسی نے مجھ سے کہا تھا ایک بار کہ قرآن میں لکھا ہے کہ یتیم کی کوئی انہیریٹنس نہیں ہے, ٹھیک ہے, اگر باپ گزر جائے تو اس کے بچوں کو کوئی انہیریٹنس نہیں ملتی. تو انہوں نے مجھے آ کے کہا مجھے یہ بات پسند نہیں ہے. میں نے کہا استغفر اللہ, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو اللہ کی بات پسند نہیں ہے؟ اللہ نے لکھی ہے کتاب, اور اگر اس نے یہ قانون بنایا ہے تو اس کو حکمت نہیں پتا, آپ کو زیادہ پتا ہے. آپ یہ کلیم کر رہی ہیں کہ آپ کو زیادہ پتا ہے, اللہ سے بہتر پتا ہے. استغفر اللہ, یہ کفر ہے, مت کہیے ایسے. پھر انہوں نے مجھے کہا, ایک اور خاتون ملی, انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے یہ بات سہمت نہیں ہے قرآن میں جو لکھا ہے کہ ہم عبایا پہنے اور حجاب پہنے. ہم کیوں پہنے؟ اب ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ رہنا ہے تو ہم عبایا حجاب میں نہیں پہن سکتے. ایک خاتون کہنے لگی اور کیا, اور میں نے تو سارا سکسیس اسی طرح حاصل کیا, میں تو پہلے در شوار جیسی تھی, عبایا حجاب میں رہتی تھی, پھر میں نے اپنا حجاب عبایا اتار پھینکا, اس کے بعد سکسیس ہی سکسیس مجھے ملی. تو اگر تمہیں سکسیس چاہیے تو دس از دا وے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اللہ سے بہتر معلوم ہے تو آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اس سے بڑھ کر شرک کوئی نہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو صرف شریک ہی نہیں کیا, اللہ سے بڑھا بھی دیا. استغفر اللہ, نعوذ باللہ. may Allah give hidayah and may Allah forgive such people and give them hidayah. So whether you agree or you don't agree with what Allah says in the Quran, but we have to follow. مجھ سے اگر کوئی پوچھتا ہے why do you wear hijab and abaya, I don't have to give long explanations. I don't give long explanations. It's for protection, it's good for me, nobody force me, nobody. یہ سب بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہماری کتاب میں اللہ کا حکم ہے, پہننا ہے, we wear, we listen, we obey, we don't ask questions. It's not a logical deen where you have to every time prove through logic. Everything is not being answered through science and logic in our deen. Why do you kiss Hijr Aswad? Can you answer me? Any logic behind it? What did Umar radiallahu anhu say? جب وہ پہنچے ہجر اسود کے پاس, پہلا عمرہ کرنے جا رہے تھے, تو انہوں نے ہجر اسود کو دیکھ کر کہا میرے لیے تو ایک صرف پتھر ہے اور کچھ نہیں, لیکن میں تجھے صرف اس لیے چوم رہا ہوں کیونکہ میرے نبی نے چوما اور اس نے حکم دیا.
I'm just following my Nabi. There is no other reason. اور ہم ہر چیز کی ریزن نہیں مانگتے. سمعنا و اطعنا. اور پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ جس نے سنا اور عمل کیا پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا اور راستہ دکھائے گا. سننا ہے اور فالو کرنا ہے. کوسچنز نہیں پوچھنا ہے, ریزننگ نہیں مائنڈ نکالنی ہے, ایسا کیوں ویسا کیوں, یہ کیا بات ہے کہ باپ مر گیا تو پھر تو پوتے پوتیوں کو زیادہ ضرورت ہے پیسوں کی, آلریڈی ماں بھی بیوہ ہو گئی ہے, اوپر سے ان کی بھی انہیریٹنس کاٹ دی ہے, تو اللہ کا ناانصاف ہے. آپ یہ پروف کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں. اسٹاپ ریزننگ آؤٹ, دیر از اے بگ حکمہ بیہائنڈ اٹ. یہ ابھی وہ ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کو ایکسپلین کرنے جاؤں, میں یہ ایکسپلین کر چکی ہوں in my lectures on inheritance. ٹھیک ہے, لیکن the point is stop questioning why we have to wear a abaya and hijab, why the man has to keep a beard, or why something, why there is 5 times of prayer and not 6 and 7, and why there is prayer like this and not like any other. Is there any reason? اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ تو کوشچن لوگ کریں گے تو یہ بھی کیجئے نا کہ ہماری نماز ایک جگہ بیٹھ کے کیوں نہیں ہم پڑھتے, کرسی پہ بیٹھ کے کیوں نہیں پڑھتے, ہم اٹھ کے بیٹھ کے جھک کر یوں یہ سارے ایکشنز کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے نا, تو اللہ کی عبادت ہم دل میں کیوں نہیں کرتے, اور اتنے سارے ایکشنز میں کیوں کرتے ہیں, اور ان پرٹیکولر ایکشنز میں کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا, we follow him. Point is, remember in deen, stop answering questions to anybody. You believe it or not, you like it or not, we do it because it's written for us. It's the commandments, Allah's command, Allah ka hukum, hum sirf follow karte hain. Hum question nahi kar sakte Allah ke hukum ko, because Allah knows better. We don't know better than Allah. ٹھیک ہے. So تو اب یہ پہنچے نجاشی کی کورٹ میں. کم بیک ٹو دا اسٹوری, جعفر بن ابی طالب اب یہ بہت ہی اچھی طرح سے سچ بولیں گے, حکمت سے بولیں گے, بہترین حسن اخلاق سے بولیں گے نجاشی کو, اس طرح کہ اسے سمجھ آ جائے کہ وہ کفر نہیں کر رہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے تو کیا سمجھتے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو. اور آپ کو پتہ ہے کہ نجاشی ڈیپ ڈاؤن واز آن دا بلیف آف ہیراکیولس. ہرکیولس کی ایمان یا اس کے یقین یا اس کے بلیف پر نجاشی کا بلیف تھا. وہ بھی یہ دلوں دل میں جانتا تھا کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہو سکتا. یہ لوگ کہتے ہیں پر یہ اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا عیسیٰ علیہ السلام. اچھا, تو وہ ٹرینٹی کو بھی اتنا زیادہ نہیں مانتا تھا. تو پوچھتا ہے وہ, کسی کو میوٹ کرنا ہے. رفیہ نام لکھا ہے, کیا لکھا ہے؟ پلیز میوٹ یور مائک. اچھا جی, اب کیا ہو رہا ہے کہ میوٹ رفیہ. اب نجاشی سے وہ نجاشی پوچھتے ہیں جعفر رضی اللہ عنہ کو کہ ہم نے ایسے سنا ہے کہ آپ نے کہا کہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں اور وہ ہولے ٹرینٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیا تم اسے مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اب جعفر رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں, اب وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں مانتے بھائی, یہ تو سچ ہے ہم نہیں مانتے, ہم تو مانیں گے بھی نہیں کبھی بھی, ہم تو کبھی بھی نہیں مانیں گے کہ کوئی اللہ کا بیٹا ہے, ہم کیوں مانیں, اور یہ تو کفر ہے ہمارے لیے. یہ سب بھی بول سکتے تھے نا. یہ بے وقوفی ہے, یہ فولشنس ہے. جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا مسلمان, وہ فولش ہوتے ہیں. You have to use حکمت. انہوں نے کہا ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں, وہ پیغمبر جسے اللہ تعالیٰ نے بھیجا. ہم انہیں رسول اللہ مانتے ہیں, ہم انہیں کلیم اللہ مانتے ہیں, ہم انہیں روح اللہ مانتے ہیں. That is what Isa alayhi salam is for us. He has very high respect, very high place for us in our hearts because he is the Ruhullah. Pehle kaha, he is the Rasulullah, he is Isa Ruhullah, he is Isa Kalimullah. اور پھر کہا he is the Isa Rasulullah again. تو یہ سب کہہ کر انہوں نے ان کو
ایکسپلین کیا کہ دس از واٹ وی تھنک آف عیسیٰ علیہ السلام. تو اس نے ایک ٹویگ لی برانچ کی اور لائن ڈرا کر کے پتلی سی آن دا سینڈ وے جعفر رضی اللہ عنہ واز اسٹینڈنگ. نجاشی came off his throne اور وہ ٹویگ لے کر ایک ٹویگ سے انہوں نے ایسے لائن ڈرا کری سینڈ پر اور کہا بس تم میں اور ہم میں اتنی باریک سی لائن کا ڈفرنس ہے اور کچھ نہیں. We are on the same page. اور دلوں دل میں نجاشی بلیو کرتا تھا اور خوش ہوا سن کر یہ ایکسپلینیشن بیکاز ہی آلویز وانٹیڈ ٹو نو دس ایکسپلینیشن. دلوں دل میں اس کو بھی یہی تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں نبی ہیں لیکن اللہ کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو دلوں دل میں وہ اس کو جانتا تھا. تو اس نے کہا کہ میرے اور آپ کے درمیان ہلکی سی لکیر ہے جو ڈفرنس ہے, میجر ڈفرنس کچھ نہیں ہے, دیوار نہیں ہم دونوں کے بیچ میں, ہلکی سی لکیر ہے جو سینڈ پر ہے. اور پھر رک کر عمر ابن العاص کی طرف دیکھ کر کہا کچھ بھی ہو جائے میں انہیں تمہارے حوالے کبھی بھی نہیں کروں گا, ہرگز نہیں کروں گا, اور خبردار تم میں سے کسی نے کبھی ان کے اوپر آنکھ بھی اٹھا کے دیکھی. یہ میرے دربار میں آئے ہیں, یہ میرے ملک میں رہیں گے, یہ میرے مہمان ہیں اور میں ان کی پوری پروٹیکشن اور ان کی پوری کیئر کی ذمہ داری لیتا ہوں, اور جو ان کے ساتھ پنگا لے گا وہ میرے ساتھ پنگا لے گا. آپ لوگ جا سکتے ہو. اور فوراً اپنے درباریوں سے کہا میں نے سنا ہے انہوں نے بہت سارے تحفے تحائف تم سب کو دیے ہیں. تمام وزراء کو اس نے ایڈریس کر کے کہا ان کے سارے تحفے تحائف ان کو واپس کر دو, کوئی بھی ان کا کوئی تحفہ رکھ کر نہیں بیٹھے گا, ہمیں ان سے کچھ نہیں چاہیے. یہ رہے تمہارے تحفے, یہ بھی لے جاؤ, اور تمہیں میں یہ لوگ بھی نہیں دوں گا اور آئندہ اس کے بارے میں مطالبہ نہیں کرنا. Now, this was very big disgrace. کسی کا تحفہ واپس کرنا, آپ کو پتا ہے مجھ کو پتا ہے کہ اگر آپ کسی کو انسلٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا تحفہ واپس کر دیں, انسلٹ ہو گئی. اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ چلے جائیں اور مجھے آپ کا تحفہ نہیں چاہیے, آپ اپنا تحفہ بھی لے جائیں, اٹس این انسلٹ فار دیٹ پرسن. پلس دیٹ پرسن نوز ہی ہیز نو ناؤ وے ٹورڈز یو. تحفہ بھی فیل ہو گیا. ٹھیک ہے, اب سب لوگ چلے گئے. عمر ابن العاص تو بہت ہی غمگین ہو کر گئے, انسلٹڈ, ہیوملیٹڈ. ٹھیک ہے, تحفے بھی واپس جو ان کو مل گئے. وہ لوگ تو چلے گئے مکہ. سلمہ بتاتی ہیں باقی سٹوری, کہتی ہیں اس کے بعد ہم بہت خوش, بہت پیسفل, بہت اچھے سے رہے, ہمیں کوئی تکلیف نہیں تھی اور لائف واز گوئنگ اسموتھ, بہت اچھی چل رہی تھی, جب تک کہ کچھ لوگوں نے رومر شروع کر دیے. کس چیز کا رومر؟ آپ کو پتا ہے کہ دربار میں کیا ہوا, اتنی بڑی بات ہو گئی کہ نجاشی نے اپوز نہیں کیا جعفر بن ابی طالب کو, جب اس نے کہا کہ اس نے یہ تو نہیں کہا کھل کر کے ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے, ہم ہولی ٹرینٹی کو نہیں مانتے. انہوں نے نفی میں کوئی بات نہیں کی, نیگیٹو کوئی بات نہیں کی, انہوں نے پازیٹیولی یہ کہا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام پر بلیو کرتا ہوں ایز اے پروفٹ, as somebody respectable, as a روح اللہ, as a کلیم اللہ, as this that. سب ہو گیا. اب جب یہ سب ہو گیا تو یہ آ گئے واپس سے, اور آ کے انہوں نے آپس میں بتایا کہ ایک رومر پھیلا ہے کہ نجاشی جو ہے وہ اس نے اپنا دین خراب کر لیا, یعنی وہ کرسچینٹی سے نکل گیا اور وہ یہ اس مسلم گروپ کا حصہ بن رہا ہے, اور اس نے کرسچینٹی چھوڑ دی ہے اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا. اور اس نے ایسے ایسے دربار میں یہ بات سن کر بھی اس نے ان لوگوں کو ایکسپٹ کر لیا. تو ایک رومر پھیل گیا اس ملک میں کہ نجاشی جو ہے وہ کرسچینٹی سے سنسیئر نہیں ہے. دس واز انف. اب کنسپریسی شروع ہو گئی, ملک کے لوگ دو حصوں میں بٹ گئے. ایک حصہ تھا جو نجاشی کی طرفداری کر رہا تھا اور نجاشی کو سپورٹ کر رہا تھا اور نجاشی میں بلیو کر رہا تھا اور ان کا سنسیئر تھا کہ وفادار ان کے سولجرز تھے جو ان کے اوپر جان مار کرنے کو تیار تھے. دوسری طرف ایک حصہ تھا اس کنٹری کا جو بلیو صرف کرسچینٹی میں اتنا بلیو کر رہا تھا کہ they were planning a coup, کسی طرح اس کو پاور سے ہٹا دیا جائے, coup کیا جائے اور یا اس کو مار دیا جائے, کیونکہ وہاں تو
یہی ایک طریقہ رہ گیا تھا کہ حملہ کرو اور مار دو اس کو، نہ یہ رہے گا، نہ یہ اپنی والی باتیں پیش کرے گا، نہ اس طرح کی کوئی بات ہوگی۔ اب نجاشی کو اس کی خبر اور بھنک آ گئی کہ یہ رومر پھیل گئی ہے، اور لوگ جو ہیں اس سے اب اس پہ اس کے ساتھ کنسپریسی کر رہے ہیں، اسے مارنے کی، کو کرنے کی، اس کو تھرون سے ہٹانے کی، اس کو ایگزائل میں پھینکنے کی، اور کیا کیا سازشیں شروع کر رہے ہیں۔ جب اسے یہ پتا چلا تو اسے یہ پتا تھا کہ اب سول وار ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو دو حصے ہیں اس ملک کے، دو قسم کے جو لوگ ہو گئے ہیں دو بلیف کے ساتھ، اب یہ لڑ مریں گے۔ لیکن اس ٹائم میں بھی نجاشی نے جعفر بن ابی طالب کو ایک پیغام بھیجا۔ آپ سنیں وہ پیغام تو آپ کو سمجھ آئے گا نجاشی کیسا آدمی اور کیسا رولر تھا۔ اس وقت بھی انہیں ان کی فکر تھی، میں مر جاؤں، میں ہار جاؤں، کوئی بات نہیں، کیونکہ سب کچھ جیسا لکھا ہے ویسا ہو کے رہے گا، وہ تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ when you are in this situation, political situation, کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کی جان جا سکتی ہے۔ اس نے صرف یہ سوچا کہ اگر میری جان چلی گئی تو میرے والے لوگ بھی مارے جائیں گے میرے ساتھ، تو کئی تبھی تو میری جان جائے گی۔ اگر ایسا کچھ ہو گیا تو یہ لوگ جو ہے ملک کو ہتھیا لیں گے اور سب سے پہلے ان پہ ظلم کریں گے، ان پر، جعفر رضی اللہ عنہ اور ان مسلمان کے گروپ پر۔ تو اس نے ایک میسج بھیجا جعفر رضی اللہ عنہ کو، یہ کہہ کر کہ اگر مجھے کچھ ہوا، مجھے لگتا ہے کہ سازشیں ہیں مجھے مارنے کی، اگر میں مارا گیا اور میں مر گیا تو تم فلاں فلاں پورٹ پر جانا، وہاں ایک شپ ہے جو میں نے تمہارے گروپ کے لیے اسائن کر کے رکھی ہے، اور وہاں ایک کیپٹن بھی رکھا ہے، وہ کیپٹن اور وہ شپ وہاں تمہیں ملے گا۔ جیسے ہی تم میرے مرنے کی خبر سنو کہ میں ہلاک کر دیا گیا، تم فوراً اس پورٹ پہ پہنچنا، اور یہ شپ پہ بیٹھ کر تم سب کے سب کیپٹن کو بتانا تمہیں کہاں جانا ہے، یہاں سے نکل جانا، اور جہاں تمہیں سیف جگہ ملے وہاں چلے جانا، جہاں جانا چاہو چلے جانا، یہ انتظام میں نے تمہارے لیے کر دیا۔ اب آپ سوچیں، اس کو اس وقت بھی یہ فکر تھی کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو انہیں کون سپورٹ کرے گا، ان کے ساتھ کیا کریں گے، یہ لوگ کیا تشدد کریں گے، انہیں بھی مار دیں گے۔ تو اس نے پہلے ان کا انتظام کر دیا کہ وہ کیسے بھاگ کر یہاں سے نکل جائیں۔ لیکن جب یہ باتیں آگے بڑھی تو سول وار ہو گئی۔ اب لڑائی جب شروع ہوئی تو ان میں سے کوئی بھی لڑنے کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا، کیونکہ you see it's like how we are here، ٹھیک ہے، ہم یہاں ایک ویزا اسٹیٹس میں رہتے ہیں، we are not the citizens of the country، ہم ویزا اسٹیٹس میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر کچھ ملک کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں سٹیزنز جہاں پہ صرف حصہ لے سکتے ہیں، وہ ہم حصہ نہیں لے سکتے، because we are visa holders، we are not residents in the sense of citizenship، so there are certain rights of citizenship، وہ ان کو نہیں ملے ہوئے تھے کیونکہ they were residents، okay، وہاں رہ رہے تھے، they were مہمان of that country، تو وہ جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے تھے، ان کے لیے لڑ نہیں سکتے تھے، لیکن ان کو سپورٹ کر سکتے تھے۔ تو وہ لوگ سائڈ کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے کہ نجاشی کی ٹیم جیت جائے، نجاشی کا جو گروپ ہے، ان کا جو یعنی ٹولہ ہے جو جا رہا ہے لڑائی کرنے کے لیے، وہ کسی طرح جیت جائے۔ they were praying for Najashi and his people to win۔ Was it a jihad? Tell me. It was not a jihad, right? Najashi was not fighting for Allah. He was not fighting in the cause of Allah. He was fighting with the people who went against him in rule. اور وہ ایمان کون سا تھا؟ کرسچینٹی والا ایمان تھا۔ جہاد تو نہیں ہوا نا، لیکن مسلمان گروپ ان میں سے ایک گروپ کی سپورٹ کر رہا تھا اور اس کے لیے دعا بھی کر رہا تھا جیتنے کے لیے۔ اس سے ہمیں کیا سیکھا اس سٹوری میں؟ لیکن سیرہ میں ہمارے لیے سبق ہے پوری زندگی کے لیے، اور ہمیں یہ سبق لیتے جانا ہے ہر پوائنٹ پر۔ یہاں ہمیں کیا سبق ملا کہ اگر ہم کسی ایسی کنٹری میں ہیں، جو کنٹری، وہ آج کل تو اسلاموفوبیا وغیرہ بھی آپ سن رہے ہیں، بٹ جنرلی جو کنٹری، جو رولر، جو لوگ، چاہے وہ مسلمان نہ ہو، اگر وہ مسلمانوں کی حمایت کرتے ہیں تو ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے اور ہمیں ان کی جیت کی دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی ایسا ہے جو مسلمانوں کے خلاف ہے، ہم بھی ان کے خلاف ہیں، ہم پھر ان کے لیے دعا نہیں کریں گے،
لیکن دعا کرنا جائز ہے ایون ایک کافر رولر کے لیے اگر وہ حمایت کر رہا ہے مسلمانوں. یہ ہم نے جعفر رضی اللہ عنہ کی اس پرٹیکولر سٹوری میں سیکھا. اب مسئلہ کیا تھا؟ they are all afraid. نجاشی ہار گیا, انہیں تو بھاگنا پڑے گا. اب دعا کر رہے ہیں نجاشی کی جیتنے کی, لیکن اب ٹینشن میں بیٹھے ہیں نا, کیونکہ اس زمانے میں تو بھائی نیوز پیپر نہیں تھا, صبح صبح نیوز آپ ریڈیو کھول کر ٹی وی کھول کر نہیں دیکھ سکتے تھے. یہاں تو اب واٹس ایپ پہ ٹھکا ٹھک اگلے دن سے پہلے صحیح غلط ساری نیوز آ جاتی ہے. اب نیوز کا کوئی اور طریقہ نہیں تھا, تو سب نے بیٹھ کے سوچا ٹھیک ہے کسی ایک کو جا کر کہیں چھپ کر بیٹھ کر دیکھنا پڑے گا کہ کیا لڑائی چل رہی ہے, تاکہ جیسے ہی نجاشی کی ٹیم ہارنے لگے وہ بندہ آ کے ہمیں بتا دے اور ہم بھاگ نکلے اور وہ شپ پکڑ کر ہم یہاں سے نکل جائیں. ٹھیک ہے. اس ٹائم میں زبیر ابن العوام آگے بڑھے اور انہوں نے والنٹیئر کیا. آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریلیٹیو میں سے تھے, اور انہوں نے کہا کہ میں آگے جاتا ہوں, میں چھپ کر جھاڑیوں میں بیٹھا رہوں گا, ان کی لڑائی دیکھوں گا, اور اگر مجھے لگا نجاشی والے ہار رہے ہیں تو جیسے ہی مجھے لگا کہ وہ ہار رہے ہیں, گیو اپ کرنے والے, سرنڈر کرنے والے, میں بھاگ کر آؤں گا اور آپ کو سب تیار ہے نا, ہم یہاں سے نکل جائیں. طے ہو گیا. زبیر بن العوام نکل پڑے اور وہ جا کے کسی پہاڑیوں میں, جھاڑیوں میں, وہاں جا کر انہوں نے اپنا بسیرا کر لیا چپ کر کے. وہاں بیٹھ کر وہ یہ جنگ دیکھ رہے تھے, یہ دونوں سائڈ کی جنگ ہو رہی ہے. اور 2-3 دن کے بعد زبیر بن العوام واپس آئے مسکراتے ہوئے, اپنے تھیلیاں لٹکاتے ہوئے, اور کہا, انہوں نے سب نے دیکھ کر ہی ان کو کہا تم جس طرح مسکرا رہے ہو ہم سمجھ گئے, نجاشی جیت گیا, ہم نے بہت دعائیں کی تھی. زبیر بن العوام نے کہا ہاں نجاشی جیت گیا, اور آپ لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ نے سن لی, اور بہت اچھی جیت ہوئی, ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے, ہم آرام سے یہاں رہیں گے. اور نجاشی جیت گیا. اب نجاشی جیت تو گیا, لیکن یہاں بات ختم نہیں ہوئی نا, لیکن لوگوں کا جو وہ شک تھا نجاشی کے اوپر پھر ابھی تک ثابت تھا. تو ایک دن نجاشی نے کیا کیا, اس نے جا کر اس کو یہ پتا چلا کہ کچھ پیٹریارکس ان کے ملک کے اور کچھ اور بڑے بڑے سرداران ہیں, وہ آنے والے ہیں ان کے پاس, نجاشی کے پاس, یہ پتا کرنے کے لیے کہ ان کا کیا ایمان ہے. ٹھیک ہے. تو نجاشی ان کو بھی کنفرنٹ کرنے کے لیے تیار تھا. اس نے کیا کیا کہ ایک پارچمنٹ لیا, اور اس پارچمنٹ میں اس نے لکھا اشہد ان لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ, عیسیٰ روح اللہ, عیسیٰ حلیم اللہ, لکھ کر اس نے اپنے اوپر چڑھا لیا. پہن کر وہ پارچمنٹ اپنے سینے پر, اس کے اوپر اس نے اپنا روب پہنا. ٹھیک ہے. اس کے اوپر اس نے اپنے کپڑے پہنے اور اپنا وہ کنگ کا روب پہنا اور دربار میں چلا گیا. اب غور سے سنیے, میں سب کو بتا رہی ہوں. دربار میں چلا گیا. جب دربار میں پہنچا تو وہ آئے لوگ, انہوں نے آ کے ان کو کوشچن کیا, بہت ہی چیلنجنگلی ان کو اگریسولی کوشچن کیا, اور کہا کہ ہم نے سنا یہ سب جنگ بھی کیوں ہوئی ہے, کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ تم مکر گئے ہو اور تم جو ہو وہ اپنے دین سے ہٹ گئے ہو. تو تمہیں پتا ہے کہ ہمارا دین کیا ہے, کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام باپ ہے, روح ہے, اور اللہ کا بیٹا ہے. the Father, the Son and the Holy Ghost, وہ بھی سب بتایا. سارا کچھ بتا کر کہا اب تمہیں بتانا پڑے گا سب کے سامنے کہ تم اس پہ بلیو کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو. آج سب کے سامنے یہ بات کھل کر ہو جانی چاہیے, کہ تمہارے بلیف پہ ڈیپینڈ کرے گا تم رول کرو گے کہ نہیں. ہم سیدھا سیدھا کھل کر آئے تمہارے سامنے, سیدھا سیدھا جواب دے دو. انہوں نے کیا کیا, نجاشی نے, اس نے ساری بات خاموشی سے سنی, آگے بڑھا اور اس نے کہا جو کچھ بھی یہاں ہے میں ان سب پہ بھی یقین رکھتا ہوں. اور اس نے کہا جو کچھ بھی یہاں ہے, جو پارچمنٹ میں لکھا ہے. انہوں نے کیا سمجھا, تو وہ کہہ رہا ہے جو کچھ بھی یہاں ہے, یہ جو باتیں ہوئی ہیں اس میں یہ بلیو کرتا ہے. پر اس نے اپنے اس طرف کر کے کہا جو کچھ بھی یہاں ہے میں صرف اس میں بلیو کرتا ہوں.
تو وہ مطمئن ہو کر چلے گئے. اسے کہتے ڈبل میننگ میں بات کرنا, حکمت میں. نہ اس نے بتایا کہ وہ غلط تھے یا وہ ان میں بلیو نہیں کرتا ہے, اتنا ہوتا. نہ اس نے بتایا کہ اس کے دل میں کیا تھا, پر اس نے پہلے سے اپنے دل پہ لگا دیا تھا تاکہ اس کو جب یہ بات کہنی پڑے تو وہ قسم کھا سکے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہ جو کچھ بھی یہاں ہے میں صرف اس پہ بلیو کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور اس طرح سے اپنا بلیف اس نے بتا دیا کہ اس کا بلیف کیا تھا, اور اس نے ان کے بلیف پر یقین نہیں رکھا. لیکن اس کو کہتے ہیں ڈبل میننگ میں یا حکمت سے بات کرنا. اسے کہتے ہیں ڈپلومیٹکلی بات کرنا. without insulting and condescending other party, you keep your faith intact. اور یہ faith کی بات ہو رہی ہے, یہ اور چیزوں کی بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. بہقی کی حدیث ہے جس میں وہ بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو لکھا تھا خط, اور اس پہ obviously انہوں نے ان کو میسج بھیجا تھا کہ تم آ کر میرے پاس اسلام قبول کر دو, میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں. جس کا جواب نجاشی نے یہ دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ, میں تو دل سے مسلمان ہوں, میں تو اللہ پر یقین رکھتا ہوں اور ایمان ہے میرا, اور آپ پہ یقین رکھتا ہوں. اگر آپ کہیں تو سب کچھ چھوڑ کر مدینہ آ جاؤں آپ کی خدمت میں, اور آپ کی خدمت گزاری کروں, آپ صرف حکم کریں. تو بس پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے, اس لیے کہ وہ کبھی نہ چاہتے تھے کہ نجاشی آ جائے مدینہ سب کچھ چھوڑ کے, کیونکہ ان کے لوگ وہاں ابسینیا میں رہے ہوئے تھے نا, جن کو پروٹیکٹ کر رہا تھا نجاشی, اور اسی لیے تو پروٹیکٹ کر رہا تھا وہ, کیونکہ وہ ان کو بلیف جانتا تھا اور مانتا تھا, اور وہ بلیو کرنے لگا تھا. تو بہقی کی حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نجاشی نے پرائیویٹلی, سائلنٹلی, سیکرٹلی اپنے اسلام کو ڈائریکٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبول کر لیا تھا, اور ایکسپریس بھی کر دیا تھا, اور اس کو کنفرم کر دیا تھا کہ میں تو آلریڈی مسلم ہوں, آپ کو صرف کہنا ہے, حکم کرنا ہے, میں سب چھوڑ کر آپ کی خدمت میں آ کے بیٹھ جاؤں گا آپ کی خاطر اور خدمت کرنے کے لیے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں ان کو کہا. اور آپ کو پتا ہے کہ مسلمان ابسینیا میں اراؤنڈ 12 to 13 ایئرز رہے, 12 to 13 ایئرز تک وہ ابسینیا میں رہے, پروٹیکٹڈ بائی نجاشی. ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک روز obviously 12-13 سال تو مسلمان رہے ابسینیا میں. پھر آف کورس نجاشی فوت ہو گیا, لیکن جب وہ فوت ہوا سبحان اللہ, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے, اور جبریل علیہ السلام نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ, آپ کے نیبرنگ کنٹری میں, آپ کے پڑوس میں ایک مسلمان اللہ کو ماننے والا فوت ہو گیا ہے, آپ کو خبر نہیں ملی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اچھا نجاشی گزر گیا. فوراً انہوں نے صحابہ کو بلایا اور کہا کہ ہم نماز جنازہ پڑھیں گے, اور ان سب نے مل کر نماز صلاۃ الجنازہ علی الغائب, یعنی جنازہ نماز ان ایبسنشیا نجاشی کے لیے ادا کی. اب this is the only صلاۃ الجنازہ علی الغائب that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ever prayed in his lifetime. No other, for nobody else. Make it very clear. بہت سارے لوگ گزرے, ابسینیا میں گزرے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے, مدینے میں گزرے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے, جب وہ مدینہ میں تھے لوگ مکہ میں گزرے, مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے نماز جنائز نہیں پڑھی, صرف اور صرف نجاشی کے لیے پڑھی. اب اس میں بہت ساری کانٹروورسیز ہیں, ہم کانٹروورسیز میں نہیں جائیں گے, میں صرف ایک سمپل سی بات رکھنا چاہتی ہوں سامنے. The reason I can probably understand from this story
وہ یہ ہے کہ نجاشی وہ بندہ تھا جو سیکرٹ مسلم تھا، اس کے اسلام کا کسی کو پتہ نہیں تھا، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا. اس نے اپنے اسلام کو چھپا کے رکھا تھا، اس کنٹری میں کسی کو نہیں پتا تھا، ایون جعفر رضی اللہ عنہ تعالی ان لوگ کے گروپ کو بھی نہیں پتا تھا. اس نے اپنا مذہب ڈکلیئر نہیں کیا تھا، اور سائلنٹلی ڈیپلی انسائڈ ہی واز اے مسلم. اور اس نے یہ بات کیونکہ بحقی کی حدیث سے پتہ چل جاتی ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ اس لیے پڑھی کیونکہ اس کی نماز جنازہ کسی نے نہیں پڑھی. تو یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگ نماز جنازہ کہیں اور پڑھ چکے ہوتے ہیں کسی کا، پھر ہم کہتے ہیں ہم بھی نماز جنازہ اس کا پڑھیں گے، اور 3 4 نماز جنازہ ہو رہی ہوتی ہیں ایک بندے کی. اس کے بارے میں کچھ نہیں بولنا چاہتی، صرف یہ بتانا چاہتی ہوں اگین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کسی کی کہیں بھی نماز جنازہ علی الغائب نہیں پڑھی ایکسپٹ نجاشی. And the reason was that there was nobody to read Namaz Janazah for him. He was buried because he was originally a Christian. So he was buried, but nobody prayed Namaz Janazah. And since Jibreel alayhi salam informed him, he prayed Namaz Janazah for Najashi. I hope that this clears the matter, inshallah. اور پھر ہم باقی باتیں کریں گے اگلی انشاءاللہ ہفتے، اس کے بارے میں اور زیادہ پتہ کریں گے اور چیزیں کریں گے. اور آپ کو اینڈ میں صرف ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتی ہوں کہ obviously پہلی ہجرت was not the ہجرت to مدینہ، you all know now. Okay? اب جیسے ہم سیرہ کرتے جائیں گے نا، سب چیزیں صحیح سے سیکھتے جائیں گے، صحیح آرڈر میں. تو سب سے پہلی was to Abyssinia. تو جب یہ آپ کے ذہن میں اگر کبھی خیال آئے، کیونکہ ہم سیرہ کر رہے ہیں، کہ ہجرہ کیلنڈر کا منتھ محرم سے کیوں شروع ہوتا ہے، ابھی آنے والا ہے محرم بھی another couple of months میں. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ محرم، who made محرم the first month of اسلام؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ فرسٹ محرم ہم نے اس لیے رکھا ہے، ہمارا ہجری کیلنڈر اس سے بنا ہے، ہم نے بنایا ہے نا ہجری کیلنڈر. تو پہلے نہیں تھا نا، تبھی تو اٹس کالڈ ہجری کیلنڈر بیکاز اٹ از فرام دا ہجرا آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اینڈ دیٹس وین دا کیلنڈر واز فارمڈ کہ ایک کیلنڈر ہونا چاہیے. کس طرح یہ کیسے آیا؟ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی، جب وہ امیر المومنین بنے تو وہ خط لکھا کرتے تھے اپنے گورنرز کو. ٹھیک ہے، تو اب یو انڈرسٹینڈ کہ عمر رضی اللہ عنہ از دا خلیفہ، so say he is the prime minister of the country, and then he has chief ministers and governors, so he is writing to them کہ تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں یہ کرنا ہے، وہ اپنے بھیجتے تھے خط. تو ابو اشری، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ایک روز عمر رضی اللہ عنہ سے، آپ ہمیں خط لکھتے ہیں ایز اے خلیفہ، لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ خط کب لکھا گیا. ہمیں جب تک ملتا ہے پر ہمیں کچھ نہیں پتا کہ آپ نے خط کب لکھا، مطلب which month, which date, we know nothing. تو it's like we're living in space، ایسا تو نہیں ہوتا نا. تو ہمیں کبھی کبھی ریفرنس کے لیے اس میں اگر کوئی تاریخ ہو تو سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ ہم اس کو وہ فائل کریں، کچھ پتا کریں کہ یہ خط دیکھو خلیفہ سے اس تاریخ کو اس منتھ میں آیا تھا، ہم نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کیا یا کتنی پروگریس ہوئی، وہ کیسے ہم کریں. تو اس پر سے عمر رضی اللہ عنہ نے he said let's decide on a month to start this ہجرہ کیلنڈر، تاکہ ہم ایک ہجرہ کیلنڈر جو بنائیں گے تو اس کو کس منتھ سے سٹارٹ کریں. کسی نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ ذوالقعدہ سے سٹارٹ کرتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، پھر کیونکہ دس از اے گڈ منتھ، ذوالقعدہ ذوالحجہ وہ 3 مہینے ایک ساتھ آتے ہیں، پھر محرم آ جاتا ہے، ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم، پھر اس کے بعد رمضان اینڈ رجب وہ بعد میں آتے ہیں. پھر اس طرح سے ان لوگوں نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں، نہیں رمضان میں کرتے ہیں، اس تاریخ کو کر لیتے ہیں، رمضان سے ہم شروع کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں رمضان سے بھی نہیں کرتے. اچھا تو ایسے کرتے ہیں کہ ہم
ذوالحجہ سے کرتے ہیں کیونکہ اس مہینے میں حج ہوتا ہے، تو ذوالحجہ سے کرتے ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سجیسٹ کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ سجیسٹ کیا کہ ذوالحجہ میں حج میں ہر کوئی، ہم نے یہی سنا ہے نا کہ حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج میں ایک بندہ ایسے ہو جاتا ہے صاف ستھرا جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ہو اور اس کی ایک نئی زندگی ہو۔ حج میں یہی سنا ہے نا آپ نے حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو اللہ تعالیٰ ایسے معاف کر دیتا ہے اگر اس کا حج قبول ہو گیا، اگر اس نے حج صحیح طریقے سے کیا، سنسیئرٹی کے ساتھ وہ ساری ٹک باکس ہو گیا، تو اس کا وہ حج اس کو ایسے پاک صاف کر دیتا ہے جیسے کہ نو مولود ایک بچہ نیا نیا پیدا ہو، تو اس کو ایک نئی زندگی ملتی ہے۔ تو لیٹس دا فرسٹ منتھ آفٹر حج از محرم، ذوالحجہ کے بعد ہے محرم، سو لیٹ محرم بی دا بگننگ آف دا مسلم کیلنڈر اور دا مسلم ایئر۔ یہ بات عمر رضی اللہ عنہ کو بھی پسند آئی اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ فرسٹ آف محرم should be the first day of the Hijri calendar, and that's how Muharram became the first month of the Hijri calendar. Of course اس میں یہ بھی تھا کہ بھائی ریزن کیا تھی اور بھی محرم کی، علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ محرم میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نکالا تھا، محرم میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارہ دیا تھا، تو محرم میں ہماری بھی نئی شروعات ہوں گی، تو ہم محرم رکھ لیتے ہیں۔ آف کورس اٹس ویری انفارچونیٹ کہ اس کے بعد کربلا میں جو کچھ بھی واقعہ ہوا، اٹس دا موسٹ انفارچونیٹ تھنگس فار دا مسلمس، our hearts bleed for whatever happened to the children and to the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, whatever atrocities they went through، جو بھی ان کے اوپر ظلم ہوا، جو بھی ان کے ساتھ ہوا محرم میں، اس کے لیے دل روتا ہے، لیکن یہ انفارچونیٹ ہے۔ لیکن یہ وجہ نہیں تھی محرم کو کیلنڈر پہ لانے کی، اس کی وجوہات یہ تھی، اور یہ علی رضی اللہ عنہ کا سجیشن تھا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے اور باقی صحابہ نے بھی مل کر ڈسکس کیا، اور عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی، وہ امیر المومنین تھے، اور انہوں نے اس کو حج محرم کے مہینے کو فرسٹ منتھ آف دا ہجری کیلنڈر فکس کیا۔ So I hope these small informations will make difference in our thinking, in our, inshallah, in our lives. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بھی یہاں میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، جو کچھ بھی اس میں سے فائدہ مند تھا، بھلا تھا، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے میں خیر عطا کرے اور ہر شر سے بچا کے رکھے۔ اگر کوئی بھول چوک تھی تو یا میری کمزوری، اللہ مجھے بہتر کام کرنے کی توفیق عطا کرے، یا شیطان کا فتنہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے فتنے سے بچا کے رکھے اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا کرے اور غریب میں رحمت کرے۔ اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں صحت تندرستی دے، ہماری تمام بیماریوں کو دور کر کے شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور جن جن کی بیماریوں کا پتہ چلا ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت رکھے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عملوں کی توفیق عطا کر دے اور ہمارے نیک عمل آسان کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبارک وسلم۔